بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 26 اکتوبر 2020 بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ لینا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ بات ہوگی کرفیو کے بارے میں، بات ہوگی نئے ویزے کے بارے میں، اس کے علاوہ انڈیا سے سعودی عرب انٹرنیشنل ڈائریکٹ فلائٹس کے بارے میں، اس کے علاوہ بات ہوگی اور بہت سی اہم خبروں کے بارے میں۔ تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ دوبارہ کرفیو لگانے کی درخواست نہیں کی وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دوبارہ کرفیو لگانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ فی الوقت کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب کی صورتحال ایسی نہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات ناگزیر ہوں۔ مستقبل قریب میں بھی اس قسم کے اقدام کی کوئی توقع نہیں۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹیں کھولنے اور دفاتر میں حاضری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے ہر علاقے میں اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں، بلکہ کئی ملکوں میں تو پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا کے نازک کیسز کا گراف گر رہا ہے، گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 9% سے زیادہ کم ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق مملکت میں اب تک کرونا کے لیبارٹری ٹیسٹ 77,20,362 کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 50,014 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی ایویشن کی خلاف ورزی پر 44 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ریاض میں 36 دکانیں سیل کر دیں اور سعودی ایویشن کی خلاف ورزی پر 44 صارفین کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے انسپکٹر نے دارالحکومت ریاض کے پرانے طرز کے ایک بازار میں چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ بغیر لائسنس دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سعودی ایویشن کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے انسپکٹرز نے چھاپہ مہم کے دوران 10 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ انہوں نے ریکارڈ کیا کہ گھریلو کارکن زنانہ لوازمات دکانوں پر فروخت کر رہے ہیں اور قانون محنت کی دفعہ 39 کی پابندی نہیں کی جا رہی۔ انسپکٹرز نے ریاض کے معروف عوامی بازار میں 180 دکانوں اور تفتیشی کارروائیوں کو اس بات کا جائزہ لیا کہ دکاندار سعودی ایویشن کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس بات کا بھی پتہ لگایا گیا کہ خواتین کے لیے مخصوص اسامیوں پر مرد تو کام نہیں کر رہے۔ دکانداروں کی طرف سے قوانین محنت کی پابندی کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا۔ خبر شامل کریں گے کچھ تعلیم سے متعلق۔ پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طلباء کو بلایا جا سکتا ہے۔ وزارت تعلیم کی ترجمان ابتسام الشہری نے کہا کہ نجی اسکولوں میں پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم کو بلایا جا سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اسکول اگر چاہیں تو پہلے سیمسٹر کا امتحان لینے کے لیے طالب علم کو بلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے وزارت تعلیم کی اجازت ضروری نہیں۔ طالب علم کو امتحان گاہ بلانے کے لیے نجی اسکولوں کو 2 شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔ پہلی شرط یہ کہ طالب علم کے سرپرست اس کی اجازت دیں۔ دوسری شرط یہ کہ امتحان گاہ میں SOPs کا اہتمام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں امتحان کے لیے طلباء کو بلانے کی شرط یہ ہے کہ محکمہ تعلیم سے پہلے اجازت لی جائے، اس کے علاوہ سرپرست سے بھی اجازت لی جائے۔ اب ہم خبر شامل کریں گے نئے ویزے سے متعلق اور خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات۔ کرونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کیے جا رہے ہیں، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات متعلقہ محکموں سے حاصل کر کے۔ تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سلمان خان کا سوال ہے کہ جن کے ویزے ایمبیسی میں آ چکے ہیں مگر اسٹیمپ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں کس طرح معلومات مل سکتی ہیں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں، تاہم مکمل طور پر اس وقت بحال ہوں گے جب کرونا کی ویکسین حتمی طور پر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے تجربات مکمل طور پر کامیاب ہونے کے بعد ہی معمولات زندگی کی بحالی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے۔
ویکسین کا تیسرا مرحلہ کامیاب ہونے کے ساتھ توقع ہے کہ کورونا سے پہلے والے معمولات زندگی بحال ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں بھی پروازیں کسی حد تک بحال کی گئی ہیں، تاہم دسمبر میں اس حوالے سے صورتحال کا واضح طور پر اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد توقع ہے کہ جنوری میں سفری پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ پابندیوں کی وجہ سے ویزوں کی پروسیسنگ کا مرحلہ ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا، تاہم وہ ویزے جو ایمبیسی میں پہنچ چکے ہیں وہ پاسپورٹ میں اسٹیمپ ہونے کے 2 ماہ تک کارآمد ہوتے ہیں۔ اس دوران معاملات میں بہتری آنے کی امید ہے، اس لیے جیسے ہی آپ کے ویزے کی پروسیسنگ کا وقت آئے گا آپ کو اطلاع موصول ہو جائے گی۔ فواد خان پوچھتے ہیں، سعودی عرب سے چھٹی پر پاکستان آیا تھا مگر واپس نہیں گیا، 1 سال بعد دوسرے ویزے پر گیا مگر مجھے ایئرپورٹ سے ہی جوازات والوں نے واپس بھیج دیا، اب میں کتنے برس بعد دوبارہ جا سکتا ہوں؟ آپ پر جو خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے اسے خروج ولم یاد یعنی کہ ایگزٹ انٹری پر جانے کے بعد واپس نہیں آنا، اس خلاف ورزی کے مرتکب کو سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ قانون کی روح سے بلیک لسٹ کیے جانے کی مدت کا شمار خروج عہدہ یعنی ایگزٹ انٹری ویزے کی آخری مدت سے کیا جاتا ہے۔ جب آپ کے ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سے 3 سال کے لیے کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آیا جا سکتا، اس لیے جب آپ دوسرا ویزا حاصل کر کے سعودی عرب آئے، جہاں جوازات کے سسٹم میں جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ لیے گئے، سسٹم نے اہلکار کو الرٹ کر دیا، اس طرح آپ کو دوبارہ ڈیپورٹ کیا گیا، تو دوبارہ سعودی عرب آنے کے لیے آپ کو 3 سال انتظار کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خروج عہدہ ویزے کی خلاف ورزی کے مرتکب کو جی سی سی ممالک میں بھی ورک ویزے پر 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں اگر آپ کو مستقل طور پر وطن جانا ہو تو ایگزٹ انٹری پر جانے کی بجائے فائنل ایگزٹ ویزا لے کر جائیں تاکہ مستقبل میں کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہم خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا کی فلائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات موصول ہو رہے تھے۔ انڈیا کی فلائٹس کے لیے آپ کو خوشخبری ہم کل سنا چکے ہیں کہ انڈیا کے 3 شہروں کے لیے 1 نومبر سے فلائٹس کا سلسلہ شروع ہے۔ اس حوالے سے کوئی الگ سے کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا کہ انڈیا کے لیے فلائٹس اوپن ہو چکی ہیں، لیکن سعودی عربین ایئر لائن نے فلائٹس کا نومبر کا اسکیجول جاری کیا ہے اور بکنگ اوپن کر دی ہے انڈیا کے 3 شہروں کے لیے، جس میں دلی، کوچی اور ممبئی ہے۔ تو اگر آپ بھی آنا چاہیں تو سعودی عربین ایئر لائن جیسا کہ سرکاری ایئر لائن ہے تو وہ بنا اجازت یا بنا کسی نوٹیفیکیشن کے ایسے تو اوپن نہیں کریں گے، تو دیٹ مینز کہ آپ لوگ ٹریول کر پائیں گے۔ اگر سعودی عربین لائن سرکاری ایئر لائن ہے تو وہ اگر آپ کی بکنگ لے رہے ہیں تو دیٹ مینز آپ لوگ ڈائریکٹ انڈیا سے ڈائریکٹ وہ سعودی عرب کے لیے فلائٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ پہلے وایا لوگ آ سکتے تھے، پہلے وایا لوگ آ رہے تھے، لیکن ابھی انڈیا کے 3 شہروں سے ڈائریکٹ فلائٹس آئیں گی سعودی عرب۔ جیسے جیسے کورونا کے کیسز کم ہوں گے باقی شہروں کے لیے بھی فلائٹ کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن الحمدللہ ایٹ لیسٹ 3 شہروں کے ذریعے آپ وہ لوگ جن کے پاس ویلڈ اقامہ ہے، جن کے پاس ویلڈ ایگزٹ انٹری ویزا ہے یا ان کے پاس ویلڈ وزٹ ویزا ہے، وہ لوگ دلی، کوچی اور ممبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کر واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹ سے متعلق، بتائیں گے سعودی عرب اور پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے اور انڈیا کے لیے کون سی فلائٹس جائیں گی۔ اس کے بعد مزید اور بہت سی خبریں شامل ہوں گی۔ پہلے خبر شامل کرتے ہیں فلائٹ سے متعلق، آج پاکستان سے کون سی فلائٹ جائیں گی سعودی عرب کے لیے۔ جدہ کے لیے ٹوٹل آج 6 فلائٹس ہیں، جس میں پہلی فلائٹ SB889 اسلام آباد ٹو جدہ، دوسری فلائٹ SB701 کراچی ٹو جدہ، تیسری فلائٹ PA470 ایئر بلو لاہور ٹو جدہ، تو چوتھی فلائٹ جائے گی PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، اور اس کے بعد اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی اور اس میں PIA کی فلائٹ جائے گی لاہور کے لیے، لاہور سے جدہ کے لیے PK9759 جس کا نمبر ہے، اور اس کے بعد پشاور سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ جائے گی PK9727 PIA کی، اس کے بعد لاہور سے ریاض کے لیے PK9725 لاہور ٹو ریاض، اس کے بعد دمام کے لیے ایک فلائٹ ہے PK9247 لاہور سے دمام کے لیے۔ یہ تو فلائٹس تھیں ٹوٹل، جس میں سے 5 فلائٹس جو تھیں وہ جدہ کے لیے تھی، اس میں ایک غلطی سے وہ انڈیا کی فلائٹ شامل ہو گئی تھی، اس میں 5 فلائٹ جدہ کی تھیں، 2 ریاض اور 1 دمام کے لیے تھی جو پاکستان سے اسکیجول تھی۔ اگر ہم بات کریں وندے بھارت مشن کے تحت اور اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ کے تحت جو واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج جدہ سے 3 فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے، جس میں ایک کوزی کوڈ، ایک دلی اور ایک ممبئی کے لیے جائے گی، 2 ریاض سے فلائٹ جائیں گی، ایک ممبئی اور ایک کوزی کوڈ کے لیے، دمام سے بھی 2 فلائٹ جائیں گی، ایک تروندرم جائے گی، ایک کنور کے لیے فلائٹ جائے گی۔ یہ ساری فلائٹ، اس میں سے 4 فلائٹ اسپائس جیٹ کی ہیں، ایک انڈیگو، ایک ایئر انڈیا ایکسپریس کی اور ایک گو ایئر کی فلائٹ ہے۔ اسکیجول اور ٹائم اور آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔
مزید بات کرتے ہیں ہم ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیورز کو زیر حراست لے لیا گیا۔ سعودی ٹریفک پولیس نے حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ، ٹائر اسکریچنگ، بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے، زگ زیگ اور سگنل توڑنے پر کئی ڈرائیوروں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر مبینہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیوروں کے ویڈیو کلپس وائرل تھے۔ شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محکمہ ٹریفک نے رد عمل کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے ڈرائیوروں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے، ٹریفک جرمانے ادا کیے بغیر بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ پر ہونے کے باوجود بیرون ملک کے سفر پر کوئی پابندی نہیں۔ ایسے کسی بھی سعودی شہری پر جس نے ٹریفک خلاف ورزی کی ہو اور وہ بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتا ہو تو ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ نہیں ہیں۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر مقامی شہری کے سوال پر واضح کیا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا نہ کرنے کی صورت میں بھی بیرون ملک سفر کیا جا سکتا ہے۔ اعتمرنا ایپلیکیشن سے 6.5 لاکھ زائرین کو عمرہ پرمٹ جاری کر دیے گئے۔ عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے میں وزارت حج اور عمرہ میں 23 اکتوبر تک 6,50,000 سے زائد الیکٹرانک عمرہ پرمٹ جاری کیے ہیں۔ یہ بات وزارت کے ایک عہدیدار نے ایک بیان میں بتائی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ عمرہ بحالی کے عمل کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا، جس کے تحت ایک دن میں 20,000 زائرین کو کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے اور دوسرے قواعد کو برقرار رکھتے ہوئے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اخباری چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزارت کے انڈر سیکرٹری نے بتایا کہ اعتمرنا ایپلیکیشن پر 25 لاکھ سے زائد انسٹالیشنز اور 12 لاکھ رجسٹریشنز ہوئی ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا سے متعلق۔ کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ چند ماہ کے دوران سب سے سامنے آنے والے سب سے کم کیسز ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 25 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 332 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,44,875 ہو گئی ہے۔ 335 افراد صحت یاب ہونے کے ساتھ 3,31,330 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی سیکرٹری وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ستام الحربی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے دوران گزشتہ 2 ماہ کے دوران 81,000 سے زیادہ سعودیوں کو روزگار ملا ہے، ان میں خواتین شامل ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق MBC چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، گزشتہ 5 برس کے دوران پرائیویٹ اداروں میں سعودی ملازمین کا تناسب بڑھ کر 21% تک ہو چکا ہے۔ کمرشل بینکوں میں 94.3% سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما سعودی عرب میں مالیاتی اور اقتصادی تبدیلیوں سے متعلق اپنی 56ویں رپورٹ جاری کیے ہوئے ہے، جس میں بتایا گیا کہ 2019 کے دوران بینکوں کے کارکنان کی تعداد میں 0.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2019 میں بینکوں کے کارکنان کی تعداد 47.18 ریکارڈ کی گئی، ان میں سے 94.3% سعودی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔